انسان اس بات پر متفق ہو جاتا ہے کہ اے اللہ سوائے تیرے رات کو دن میں بدلنے والا کوئی نہیں اور سوائے تیرے رات کو دن میں بدلنے والا کوئی نہیں، پھر اللہ کہتا ہے اس بات پر یقین کر لو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جس طرح رات اور دن میرے قبضے میں ہے، یاد رکھو کسی کو تخت دینا بھی میرے قبضے میں ہے اور تخت سے اتارنا بھی میرے قبضے میں ہے۔ آج اس تاریخی موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بہت ہی پیارے بھائی محمد حمزہ شہباز کو 197 ووٹوں کے ساتھ منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2018 میں یہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو 186 ووٹ تھے اور آج یہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو 197 ووٹ تھے۔ یہ ہمارے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ حالات کی گرد و پیش کے سارے سرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد آج جس واقعے کو بطور خاص اپنے بھائی محمد حمزہ شہباز اور اپنے دوستوں کے لیے کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک جن سے کہا کہ لے آؤ گے، اس نے کہا میں لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو میں لے آؤں گا۔ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اتنی جلدی لے آؤں گا جتنی پلک جھپکنے کے برابر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی تو وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے ہو کر تخت وہاں پر آ چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا دیکھو ہماری ٹیکنالوجی کتنی بڑی ہے، دیکھو ہمیں کیسی طاقت دی گئی ہے، دیکھو ہمارے پاس کون سی صلاحیتیں ہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اور فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دے کر آزمایا کہ میں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ہم اس موقع پر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، یہ جو کچھ الٹ پھیر ہے یہ سب کچھ آپ کے ہی حکم پر ہے۔ ہم اپنا پاکستان رائے حق پارٹی کے ساتھ اصولی موقف کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور میں مسلم لیگ کے دوستوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، معاویہ اعظم طارق جس اصولی موقف پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس اصولی موقف میں آج سے پہلے جب اسی ایوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوئی تھی، عمران خان کے بیان سے عشاق مصطفیٰ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی تھی۔ حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود اگر ناموس رسالت کے لیے کوئی ایک آواز اٹھی تھی تو وہ معاویہ اعظم طارق کی تھی۔ حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم نے جب امریکہ کا دورہ کیا اور قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کی بات نہیں کی، حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کے لیے بات کی تو معاویہ اعظم طارق نے کی تھی۔ ہم آج بھی اسی اصولی موقف پر قائم ہیں کہ حکومتی بینچوں پر ہونے کے باوجود جب رحمت للعالمین مسجد سے عشاق مصطفیٰ کے سینے پہ گولیاں چلائی گئی، ہم نے اس وقت بھی متوجہ کیا تھا۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں مولانا آپ حکومتی بینچوں پر تھے، آپ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا؟ میں ان سے کہتا ہوں آپ کو پچھلے 3 سالوں میں کرکٹ کی مثالیں سننے کا بہت موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ شاہد افریدی کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا اس پسندیدگی کی وجہ سے آپ اس کی ڈیڈ بال کو بھی ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ شاہد افریدی کو پسند کرتے ہیں، کیا پسندیدگی کی وجہ سے آپ اس کی وائٹ بال کو بھی ٹھیک کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے، آپ کی پسند اپنی جگہ پر، لیکن جناب اسپیکر ڈیڈ بال ہوتی ہے، وائٹ بال ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کی، بہترین بال تھی۔ اقوام متحدہ سے نکلنے کے بعد اسلاموفوبیا پہ بات کی، بہترین بات تھی۔ یکساں قومی نصاب کی بات کی، بہترین بات تھی۔ لیکن حضور کی گستاخی کرنے والی آسیہ ملونہ کو رہا کرنے پر
اگر کوئی مجھے کہے کہ میں اس کے موقف کو درست کہوں، میں آج بھی درست نہیں کہتا، میں قیامت تک درست نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے لیے ہمارے نبی اقدس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ اور اس سے اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب بہتر چیزوں کا اور غلط چیزوں کا آپ نے تعین کیسے کرنا ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کے بعد کیا یہ بات واضح نہیں ہو گئی تھی کہ ہمارے لیے سب سے پہلی ذات اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں جب اس شاہ کے مصطفیٰ پر گولیاں چلائی گئی، آپ نے کہا ہم یورپی یونین کو ناراض نہیں کر سکتے، اور جب آپ کی جیب سے ایک خط نکلا آپ امریکہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے، آپ یورپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ میں اس بحث کو مزید طویل نہیں کھینچنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، چھٹی گیند، اوور کی چھٹی گیند جو امریکہ کی سازش کے حوالے سے کپتان نے عوان کے کورٹ میں ڈالی ہے، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ فواد چودھری کی طرف سے کیا گیا، پارلیمانی کمیشن وزیر اعظم صاحب بنانے پر تیار ہے۔ میں مطالبہ کروں گا پنجاب کی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹیوں کو اس کے اندر نمائندگی دی جائے، ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، اس خط کا کٹھا چٹھا کھولنا چاہتے ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر جوڈیشل کمیشن سے جو فیصلہ آئے اس کا انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس بات کو واضح کر دوں، جس طرح چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کو واضح کیا، اگر اس خط کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رجیم چینج کی بات کی گئی ہے، اس خط کے نتیجے میں یہ بات آتی ہے کہ باہر سے سازش کے نتیجے میں اپوزیشن کو حکومتی بینچوں پر بٹھایا گیا ہے، جو وزیر اعظم پاکستان کا موقف ہے وہی میری پارٹی کا موقف ہے۔ اگر امریکہ کی طرف سے یہ سازش ثابت ہو جائے، عمران خان تم پیچھے بیٹھ جانا، 10 قدم آگے ہم لڑیں گے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے لیے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اگر بات امریکہ کی جاتی ہے، بطخ کے بچوں کو تیرنے کا طریقہ کوئی نہ سکھائے، ہم سے زیادہ امریکہ سے کوئی لڑا ہو تو میدان میں آئے، ہمیں پتہ ہے امریکہ سے کیسے لڑا جاتا ہے۔ شاملی کے میدانوں میں ہم کھڑے تھے، کالا پانی کے جزیروں میں ہم کھڑے تھے۔ اگر آپ کو ہماری تاریخ پوچھنی ہے، شاہ ولی اللہ کے ساتھی ہم ہیں، حسین احمد مدنی کی اولاد ہم ہیں۔ اگر آپ کو ہماری تاریخ پوچھنا ہے، مالٹا کے جزیروں میں ہم تھے، اور آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے 20 سال ہمسائے ملک میں جنگ لڑ کر اگر کسی نے امریکہ کو دوڑایا ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی سے آپ کے بھائی جیسے حق پارٹی کے معاویہ اعظم اس وقت پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ کبھی کمپرومائز کیا ہے نہ کر سکتے ہیں۔ ہم کل بھی پاکستان کے لیے کھڑے تھے، ہم آج بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ہم کل بھی پنجاب کے لیے تھے، ہم آج بھی پنجاب کے لیے ہیں، ہم کل بھی سرےدار صداقت کے امی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ اور آخر میں محترم سپیکر، آج ہونے والے دلخراش واقعات کو اگر میں اپنی گفتگو میں ذکر نہ کروں تو نامناسب ہوگا۔ مجھے بہت تکلیف ہے، مجھے بہت افسوس ہے، آج اس ہاؤس کے اندر جس طرح سے صورتحال پیدا ہوئی، جس طرح سے ایک جتھا آپ کے اوپر چڑھ دوڑا، جس طرح سے انہوں نے آپ کی اور اس ہاؤس کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں پنجاب کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، دوسرے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کے سر پہ سیرا ہے، آپ نے اس بدنامی کے داغ کو دھو کر رکھ دیا، آپ کے سر پہ سیرا ہے، آپ نے اس بدنامی کے داغ کو دھو دیا۔ اور جس جرت اور ہمت کے ساتھ آپ نے آج پنجاب کے اس ایوان کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جذبات کا کڑوا گھونٹ پی کر آج اس کارروائی کو مکمل کیا، آپ لائق صد تحسین ہیں۔ اور یہاں پر بات کی گئی، شاہ صاحب کی طرف سے بھی کی گئی، اور محترم وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے اس کی ایک کمیٹی بننی چاہیے اور تمام کرداروں کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے میرے نبی کا نام لکھا ہو اور یہاں پہ دھما چوکڑی بجائے جائے،
یہ نہیں ہو سکتا اوپر قرآنی آیتیں لکھی ہوں اور یہاں پر فحش گالیاں دی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر درود پاک لکھا ہو اور اس ہاؤس کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ آپ کمیٹی بنائیں اور اس کے کرداروں کو سامنے لا کر ہم ایسی عبرت بنانا چاہتے ہیں دوبارہ میرے پنجاب کے اس ایوان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوئی جسارت نہ کر سکے۔ میرے بھائی محترم حمزہ شہباز صاحب نے پنجاب کے ترقی کے پہیے کو آگے بڑھانے کے لیے جس فکر کا اظہار کیا، میں اپنی پارٹی کی طرف سے مکمل طور پر یقین دہانی کرواتا ہوں۔ محترم حمزہ شہباز صاحب، آپ کو پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لیے، آپ کو پنجاب کے غریبوں کو کھانا پہنچانے کے لیے، پنجاب کے اندر محروموں لاچاروں کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے معاویہ اعظم طارق کی جہاں ضرورت ہوگی میں اور میری پوری جماعت آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب پائندہ باد۔ पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया। सरसब्ज है, शादाब है, तेरे रास्ते नायाब है, कुदरत यहाँ है मेहरबान, यहाँ नेमतें बेहिसाब है।